تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے وقت سے تھوڑا جدا ہوتا ہے، تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے تو اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، کن لکھ دیا ہے مقدر میں۔ اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا، وہ ماننے کو تیار بیٹھا ہے، تم اس کو مناؤ تو صحیح۔ اور پھر دیکھو کیسے وہ مہربان تمہاری دعاؤں کو تمہارا مقدر کر دے گا۔ جب وہ تمہیں پسند کر لیتا ہے نا، تو وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو تمہیں پسند ہوتی ہیں، اور جو آزمائش دیتا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ جو مشکلات دیتا ہے وہی تمہارے لیے مدد کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ تم کب تک اس سے مانگتے ہو، اور یوں تمہاری محبت آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو۔ پھر جب تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو پھر نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسے؟ تمہارا رب جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اسی لیے یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگاتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسے دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہو پائے گی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ دیکھنا اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم ابھی چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند کو ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسا سکون دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اور جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو جوڑنے کے چکر میں خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبتیں نہیں ملا کرتی۔
جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کر ہی لیتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو اور خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل کام ہے۔ تو کوشش کرو جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ کبھی بھی روشنی بکھیرتے بکھیرتے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانا تاکہ تمہیں تمہارا وجود پہچان سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی چاہ نہیں سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں، تو پھر جہاں تک چاہے اڑ چلو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جس کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بے خبر ہوں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ ابھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہ ہو۔ دعائیں وہ معجزہ ہے، دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہاری تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہاری یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتی ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک خطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، تو اس سے محدود دعائیں کیسے؟ اسی لیے وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکو گے یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے ہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں ہم الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ ہوتے نہیں، ہر حرف تک دسترس تو ہوتی ہے، لیکن ہم منہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم بھی تمام وضاحتیں اور دلیلیں ترک کر دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے لوگوں کو کوئی بات بتانا یا اپنی صفائی میں کوئی بات سمجھانا بہت احمقانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ جو 7 آسمانوں کا خالق ہے نا، جو ان دونوں جہانوں کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر جانتے ہو زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ کر
انسان اپنے کردار کی اور سوچ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں دیتا، بس چپ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو دلیل اور انصاف عرش سے اترتا ہے، اور پھر اس دلیل کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ انسان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس سے لفظوں میں نہیں، اشاروں میں بات کرتا ہے، جو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندے نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کے روتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ کچھ فیصلے اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں اور کر دینے چاہیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے وہ سب سے پہلے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ پہلے کاسا بڑھا دیتا ہے، پھر دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کی رضا میں خیر ہی خیر ہے۔